السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رش کی انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے انشاءاللہ توحید سیریز کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ توحید سیریز میں ہم سمجھتے ہیں آج کی نماز کی حقیقت کیا ہے۔ تو ہم جو نماز پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں بچپن سے، جو مول صاحب ہمارے کو سکھا دیے بچپن میں، آج بھی ہماری نماز وہی ہے۔ بار بار یہ بات اس لیے آتی تاکہ ہمارے ایمان پختہ ہو جائے اور ہم جیسا پڑھنا ہے ویسا نماز پڑھنے والے ہم بن جائیں۔ تو ہمارے کو سمجھ کے نماز پڑھنا ہے۔ خالی ہماری نماز کیسی ہے، وہ جو آرمی میں ملٹری میں کرتے ہیں لیفٹ رائٹ اباؤٹ ٹرن، ویسی ٹائپ کی۔ اللہ اکبر بولے تو رکوع میں جانا، اللہ اکبر بولے تو سجدے میں جانا۔ ہمارے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز جو ہے مومن کے لیے معراج ہے، مگر ہم کو پھر وہ معراج کیوں حاصل نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ہم ویسا نماز پڑھ نہیں رہے جیسا حق ہے نماز پڑھنے کا۔ ہم خالی جو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سمع اللہ، تیز پڑھنے میں ہم نکل جا رہے ہیں۔ یہ پڑھ کے ہمارے کو بس نماز پڑھنا ہے، اس کے بعد میرے کو دنیا کے 1000 کاماں ہیں وہ کرنا ہے بھائی۔ آج پھر تھوڑے لوگ کیا بولتے ہیں، آج کچھ کام ہی نہیں ہوا، خالی نمازیں چھوئے، کچھ کام ہی نہیں ہوا آج ہمارا۔ تو ہمارے کو ہماری اصلاح کرنا ہے۔ ہمارے کو نماز جیسا سیکھنا ہے، جیسا ہم ہر چیز سیکھ رہے ہیں، کالج سیکھ رہے ہیں، اسکول سیکھ رہے ہیں، ڈرائیونگ نہیں آتی ڈرائیونگ سیکھ رہے ہیں، کوئی نیا بزنس نہیں آتا اس کے اسٹریٹجی سیکھ رہے ہیں، ہر چیز سیکھ رہے ہیں، تو نماز بھی سیکھنا ضروری ہے۔ کیونکہ وہ چیزیں جو دنیا کی چیزیں وہ فرض نہیں ہے ہمارے اوپر، نماز فرض ہے ہمارے اوپر۔ تو جیسا نماز پڑھنا کا حق ہے ویسا نماز پڑھنا ہم کو آنا چاہیے۔ اسی لیے جو ہے جیسا پہلے جب شب معراج کو ہم سب کو پتہ ہے، مگر ایمان کے لیے ہم تازہ کرنے کے لیے اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں لے کے آئے تھے۔ اگر سوچو اگر 50 نمازیں ہوتے تو کیا ہم پڑھ سکتے تھے، کیا ہم ادا کر سکتے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکر ادا کرنا ہے ہم کی جو ہے 5 کر کے ہمارا کم کرا دیے، 5 نمازیں رکھ دیے، نہیں تو 50 نمازیں تو ہم پڑھ ہی بھی نہیں سکتے۔ 5 نمازیں ہم نہیں پڑھ سک رہے برابر، تو 50 تو وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، قبول فرمائے۔ تو جو ہے اب دیکھیں، اب نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کرنے کا نام نماز ہے۔ مناجات مطلب ہم خالی سورہ فاتحہ ضم سورہ پڑھ لے رہے ہیں، مگر ہم کو جو ہے نماز پڑھ کے آتا ہمارے کو دل کو سکون رہنا کہ میں اپنے جتنے بھی پرابلمس تھے مولا کو بول دیا۔ کس کو بولا؟ جو رب العالمین ہے، جو رحمان الرحیم ہے، جو غفور الرحیم ہے۔ جب میں مولا کو بول دیا تو پھر میرے کو دوسرے لوگوں کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ مولا کے سامنے رو لیا تو دوسروں کے سامنے رونے کی کیا ضرورت ہے؟ اب میں میری ٹینشن مولا کو بول دیا۔ اب رازق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم کون ہیں؟ مملوک ہے۔ ہم کون ہیں؟ فقیر ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ امانت ہے۔ ہمارے پاس امانت ہے۔ اب دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب آپ نماز کا وقت ہوتا تو آپ شیر خدا ہے، آپ وہ ہے علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ آپ ایک ہاتھ سے وہ خیبر کے دروازہ اٹھا لیے تھے آپ، ٹھیک ہے، وہ آپ حضرت علی ہے، مگر جب نماز پڑھنے کا وقت آتا آپ کانپتے، ہاتھاں پیرا کانپتے تھے آپ کے۔ نماز جب پڑھنے کا اذان جب ہوتی، جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ کے ہاتھاں پیرا کانپتے تھے۔ تو دوسرے صحابہ اکرام آ کے عرض کرتے تھے، یا امیر المومنین آپ کیوں کانپ رہے ہیں اتنا، کیوں نماز اذان ہوتے کہ آپ کی چہرے کا رنگ اڑ گیا، آپ اتنی کپکپاہٹ ہو گئی آپ کے بدن میں، اتنا کانپ کیوں رہے ہیں آپ؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
جو اللہ تعالیٰ نے امانتیں دی تھی وہ پہلے پہاڑوں پر اور زمین اور آسمان پر نازل کیا تھا، مگر انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا اور انسانوں نے ہم نے اٹھا لیا اس کو۔ اب مجھے پتہ نہیں کہ میں وہ امانت صحیح ادا کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، وہ خوف سے میں کانپ رہا ہوں، اور ایک ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ہم کو سب کو پتہ ہے کہ ایک بار آپ کے جنگ میں آپ کے پیر کو تیر لگ گیا، زہریلا تیر تھا، اب وہ نکالنا ضروری تھا، مگر آپ ہاتھ لگانے نہیں دے رہے ہیں وہ تیر کو۔ پھر آپ کیا فرمائے کہ آپ جب میں نماز میں ٹھہروں تو وہ تیر نکال لینا، تو جب آپ نماز میں ٹھہرے تو تیر نکال لیا۔ اب دیکھیے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر المؤمنین ہے، مومنوں کے سردار ہے، امیر المؤمنین ہے، آپ کی نماز دیکھیں آپ کیسی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کر کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ اس میں کھو گئے، آپ وہ تیر نکال لیا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ ہمارے کو جو ہے تھوڑا کچھ بوٹل گر گیا تو ہم وہاں سے ہٹ جاتے، ہمارا ذہن ہٹ جاتا، دماغ ارے کونے کی میرے پیچھے، بچہ سامنے سے آ گیا تو نماز چھوٹ گئی سمجھتے ہم، کوئی بھی جو ہے ہلا دیے تو ہماری نماز چھوٹ گئی، کوئی بھی آزو بازو بات کر رہے ہیں تو ہماری توجہ، ہماری دیکھ کتنی ویک نماز ہے ہماری۔ وہاں دیکھیں آپ تیر نکال رہے ہیں تو کیسا نکالتے، پیر کو پکڑ کے ہی تیر نکالنا پڑے گا نا، اور پریشر لگانا پڑے گا تیر نکالنے کے لیے، تو اتنا پریشر اپلائی کرنے کے بعد بھی جو ہے آپ کو محسوس نہیں ہوا، تو آپ سوچیں وہ نماز کیسی ہوگی، مشاہدے والی نماز ہے وہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو حدیث جبرائیل سے ہم یہ ریفرنس لے رہے ہیں، تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر ایسا نہیں کر سکتا تو یقین رکھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو مشاہدہ اللہ کا، دیکھنا، یا مراقبہ کیا، دکھنا۔ اب اللہ کو کیا دیکھنا، اللہ جو ادب ہے، ادب کے معنی کیا ہے، شے کو اس کے مقام پہ رکھنا۔ اب اللہ کا مقام کیا ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رب ہے، اللہ میرا حاجت روا ہے، اور میرا مقام کیا ہے، اللہ مالک ہے تو میں مملوک ہوں، اللہ حاجت روا ہے تو میں حاجت مند ہوں، اللہ رازق ہے تو میں مرزوق ہوں، اللہ مختار ہے تو میں محتاج ہوں، اللہ غنی ہے تو میں فقیر ہوں۔ نماز میں ہماری یہ کیفیت چلتے رہنا، شیطان ہمارے کو اس سے ہٹاتے رہتا، ہم اس کو ہٹا کے اللہ کی طرف متوجہ رہنا، پھر ہٹاتے رہتا، اس کو ہٹا کے اللہ کی طرف یہ جو ہم کر رہے ہیں نا، یہ جہاد کر رہے ہیں ہم نماز میں۔ تو اگر یہ جب کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنا نماز میں جتنا وقت اللہ کے طرف متوجہ ہوگا، جتنا ٹائم اپنا قلب حاضر ہوگا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ نماز کو قبول کرتے ہیں، باقی کی نماز ہمارے منہ پہ مار دیتے ہیں۔ تو جو ہے اب دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی جو ہے یہی سیم کیفیت تھی آپ کی۔ آپ جب اذان کا وقت ہوتا تو آپ جو ہے آپ کی باڈی کانپنے لگتی، آپ کے جو ہے جبڑے مارنے لگتے، جیسا سردی میں جاڑا ہے تو ہمارے کو کیسا، ویسا آپ کے جو ہے دانتا مارنے لگتے، آپ کے جبڑے مارنے لگتے۔ تو آپ پوچھتے کہ صحابہ کے پوچھتے کہ یا امیر المؤمنین ایسا کیوں، تو وہی جو مطلب امانتوں کو ادا کرنا ہے، کیا میں اس کے امانتیں ادا کر پاؤں گا اللہ تعالیٰ کے سامنے، جیسا امانت حق کرنا ہے، جیسا حق ہے ادا کرنے کا، ویسا میں حق ادا نہیں کرا تو میں اللہ کی پکڑ میں آ جاؤں گا۔ امیر المؤمنین ہے، خلیفہ ہے اسلام کے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے نا، تو ہمارے میں وہ ادائیں ہونے چاہیے، کس کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادائیں ہونے چاہیے، امیر المؤمنین کے ادائیں ہونے چاہیے ہمارے اندر، کیونکہ ہم امت محمدیہ کہلاتے نا، امت محمدیہ ہے تو ہمارے اندر ہم غلام ہیں، غلام کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، جیسا آقا کریں گے اسی طرح ہمارے کو کرنا پڑے گا، جیسا آقا بتائے کیسا نماز پڑھنا ہے اسی طرح نماز پڑھنا پڑے گا۔ اگر نہیں پڑھے تو کیا آقا بولیں گے کہ یہ میرا غلام ہی نہیں ہے، تو کیا ہوگا ہمارا حال، کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ اسے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں
تو جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا متوجہ ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف کہ جیسا ہم کو پہچانتے ہی نہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ مطلب اذان جب ہوتی ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جب اذان دیتے تھے تو ہم لوگ سے بات کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا اذان کی آواز آتی تھی ایسا متوجہ ہو جاتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف کہ ہم بیٹھے ہوئے سامنے ایسا لگتا ہے کہ آپ ہمارے کو جانتے ہی نہیں، آپ ہمارے کو پہچانتے ہی نہیں. یعنی دیکھیں آپ ہمارے آقا کا حال دیکھیں اور ہمارا حال دیکھیں. اذان ہوئی تو بھی ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے. اذان ہوئی تو بھی ہمارے اندر، پہلے میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ہم سب کے لیے کہہ رہا ہوں، نہ اذان ہوئی تو ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے وہاں پر. تو ہمارے اندر وہ تبدیلی آنا چاہیے، ہمارے اندر وہ چیز آنا چاہیے کہ اذان ہوئی تو ہمارے اندر وہ چینجز آئیں. یعنی اللہ کے پاس مولا کو میرے کو سنانے جانا ہے، یہ لوگا میرے ساتھ یہ کریں مولا، ان لوگا میرے کو اتنا ستا رہے ہیں، ان لوگا میرے کو اتنا تنگ کر رہے ہیں، اتنا وہ کر رہے ہیں، میرے کو پورا سنانا ہے. سنا کے آگے مست ہو جانا، پھر اس کے بعد ستائے مسئلہ نہیں ہے جی، اثر میں جا کے پھر سنا کے آتا ہوں، سنا کے آگے مست ہو جانا. اپن ٹینشن کس کی کون لینے کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. ہر چیز پہ قادر ہے اللہ تعالیٰ، ہر چیز پر قادر ہے. ہم ہر چیز پر قادر نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کر سکتے، ہم کوئی چیز نہیں کر سکتے. ہم اٹھا کے پانی پینے کے لیے بھی ہاتھ کے محتاج ہے. ہمارے کو پانی پینا ہے، ہمارے کو کھانا ہے، ہم ڈائریکٹ کھا لے سکتے؟ ہم ہاتھ کے محتاج ہے. ہاتھ کے محتاج ہے تو ہم ہاتھ اور گلاس کو اٹھا کے جب پانی پی سکتے، پینے کے بعد ہم ڈائریکٹ پیٹ میں چلے آتا، گلے سے ہوتے ہوئے پیٹ میں جاتا انہیں. تو ہم ذرے کے محتاج ہے. اللہ تعالیٰ نشانیاں بتا رہے ہیں کہ تو دیکھ کتنا محتاج ہے، تو دیکھ کتنا فقیر ہے، تو دیکھ کتنا تو مملوک ہے میرا. تو کیا مالک بننے جا رہا؟ تو کیا جو ہے میرے مقابلے میں آنا چاہ رہا؟ اللہ تعالیٰ اسے ہماری حفاظت فرمائے. اب دیکھیں، آپ ایک اللہ والے تھے. آپ جو ہے جب آپ کا ہاتھ پہ جو ہے نماز جب آپ پڑھ رہے تھے، وہ اللہ والے، یہ جو ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں اس کو کوٹ کر رہے ہیں. وہ اللہ والے جب نماز پڑھ رہے تھے تو جو ہے آپ کے پیر پہ ایک زہریلا کیڑے یا پھر سانپ کاٹ دیا اور شدید خون بہہ رہا ہے. اب نماز کی حالت میں ہی ہے. پھر جب نماز ختم ہو گئی تو دوسرے آزو بازو کے لوگ آگے پوچھے کہ آپ کو اتنا بڑے سانپ نے کاٹ لیا ہے، وہ کیڑے نے یا پھر وہ جانور نے کاٹ لیا، آپ کو کچھ فیل نہیں ہوا؟ مطلب آپ کی تو خون بہہ رہا ہے. تو میں نماز کی حالت میں جب ہوتا ہوں تو یہ مشاہدے میں ہوتا ہوں، یہ تصور میں ہوتا ہوں کہ جنت میرے رائٹ سائڈ ہے، دوزخ میرے لیفٹ سائڈ ہے، پل صراط پہ میں چل رہا ہوں اور حضرت اسرائیل علیہ السلام میرے پیچھے ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہے. میں یہ جو ہے تصور میں تھا، اسی لیے مجھے وہ سانپ نے کاٹ لیا، مجھے کچھ محسوس نہیں ہوا. پھر جو ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ہی کوٹ کرتے ہیں کہ ایک اللہ والے، ان کا ہاتھ جو ہے زہریلا ہو گیا تھا، یعنی کچھ زخم ہو گیا تو وہ ہاتھ کاٹنا پڑے گا. وہ حکیم ہوتے، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، وہ بولے کہ آپ کا ہاتھ کاٹنا ہی پڑے گا، دوسرا کوئی جو ہے آپشن نہیں ہے. تو آپ بولے کہ اور اس کے لیے آپ کو بے ہوش کرنا پڑے گا. تو آپ فرمائے کہ مجھے بے ہوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب میں نماز میں ٹھہروں اب میرا ہاتھ کاٹ دینا. تو آپ نماز میں ٹھہرے، آپ کا ہاتھ کاٹ دیا، آپ کو فیل بھی نہیں ہوا. تو یہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا، امیر المؤمنین اور اللہ والے اولیاء اللہ، یہ نماز جب پڑھتے ہیں تو بڑے سے بڑے چیز ان کے ساتھ ہو رہی ہے فزیکل، ان کو فیل نہیں ہو رہا ہے. ہمارے کو جو ہے چھوٹے چھوٹے چیزوں میں ہماری توجہ ہٹ جاتی. نماز میں ہمارے کو اللہ تعالیٰ کے دیکھنا ہے. اب یہ جو عالم میں ہے، عالم شہادت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھتا دکھتا عالم کہتے ہیں. دیکھتا دکھتا عالم، یہ مطلب اللہ کو دیکھنا ہے، ہم کو دکھانا ہے، وہ ہے یہ عالم. یہ عالم کا کام وہ ہے. عالم شہادت میں دیکھتا دکھتا عالم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو دیکھنا ہے، ہم کو دکھانا ہے. اللہ کو کیا دیکھنا ہے؟ مالک و مختار دیکھنا ہے. ہم کو کیا دکھانا ہے؟ کس کو دکھانا ہے؟ دنیا والوں کو نہیں دکھانا ہے. ہم کو کیا دکھانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کہ ہم فقیر ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم مملوک ہیں.
یہ اللہ تعالیٰ کو دکھانا ہے. نماز میں وہی دکھانا ہے. یہی استظہار میں ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. نہیں تو فرشتوں کو بھی پتہ ہے کہ کون سی نماز میں یہ توجہ کے ساتھ پڑھا, کون سی نماز میں یہ غیر توجہ میں پڑھا. اگر غیر توجہ میں نماز پڑھا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 نمازیں حضور قلب کے ساتھ بہتر ہے بلکہ رات بھر نماز پڑھنے سے. آپ رات بھر نماز پڑھ لو, آپ کا قلب حاضر نہیں ہے, وہ بیکار ہے. 2 رکعت نماز پڑھ لو حضور قلب کے ساتھ, وہ بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز پڑھنے کے بعد بھی اس کے گناہیں جاری ہے, وہ اس کے نمازیں اس کے گناہوں کو نہیں روک رہی, تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی حاصل ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس کو حاصل ہوگی, اللہ تعالیٰ کا غضب اس کو نازل ہوگا, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس کو حاصل ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز فحشات اور منکرات سے روکتی ہے. اگر وہ نہیں روک رہی, یعنی نماز ہم پڑھ رہے ہیں پھر بٹے بازی بھی کر رہے ہیں, نماز ہم پڑھ رہے ہیں پھر بیوی کے اوپر ظلم بھی کر رہے ہیں, نماز ہم پڑھ رہے ہیں ماں باپ کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں, یعنی کئی گناہ ہم سب کو معلوم ہے گناہ کون سے ہیں, تو نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا نماز پڑھنا ہے ویسا نہیں پڑھ رہے. جو پڑھنا ہے, جیسا نماز کا حق ادا کرنا ہے, جیسا امانتوں کو ادا کرنا ہے, کیونکہ ہم کو تحفہ ملا شب معراج میں کہ نماز کو ادا کرنا ہے, یعنی امانت کو ادا کرنا ہے, تو وہ ادا کرنے کے لیے ہمارے اندر چینجز آنا تو ہم ادا کر سکتے. ہم جا رہے ہیں, فجر پڑھ رہے ہیں, ظہر تک کوئی چینج نہیں ہے, پھر ظہر پڑھ رہے ہیں کوئی چینج نہیں ہے, پھر عصر, پھر گناہ ساتھ میں ساتھ چل رہے ہیں, یعنی وہ نماز گناہوں سے نہیں روک رہی. اب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کیسے؟ اللہ تعالیٰ نماز تو پڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی, مگر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کیسے؟ اس کا قلب نماز میں نہیں لگتا, اس کا قلب دنیا میں لگے ہوا رہتا. اللہ تعالیٰ ناراض ہے, اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کو دین کے کام کے لیے وقت ہی نہیں ملتا, دین کے کام وہ کر ہی نہیں سکتا کبھی بھی. اور اللہ تعالیٰ کا عذاب, اس کے پورے نعمت برکتیں ختم, اس کے اوپر خالی پریشانیاں ہی پریشانیاں. اور جب اللہ تعالیٰ جو بھی نعمت دیتے ہیں اس میں اس کو کمی دکھتی. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی, اللہ تعالیٰ کے غضب میں وہ آ جاتا ہے. نماز بھی پڑھ رہا ہے مگر اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی, وہ نماز فائدہ پہنچانے والی نماز نہیں پڑھ رہا, نقصان پہنچانے والی نماز وہ پڑھ رہا ہے. تو ہم کو صحیح طریقے سے نماز دیکھیے, ہم لا الہ الا اللہ کے تحت اس کو سمجھ رہے ہیں, تو جس کا کلمہ درست ہو جائے گا, یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو جس کا کلمہ درست ہو جائے گا اس کی نماز درست ہو جائے گی. جس کی نماز درست ہو جائے گی اس کے زندگی کے سارے معاملات درست ہو جائیں گے. ہمارے کو نماز سیکھنا ہے, نماز سیکھنا ضروری ہے. ہم بچپنے کی نماز ہم نہیں پڑھ سکتے. اب بچپنے میں چھوٹے جو بچیاں ہوتے تھے تو وہ لوگ کیا کرتے تھے, چھوٹے چھوٹے مٹی کے برتنوں میں امی میں بریانی بنا رہی ہوں بلکہ تھوڑا ایسا ایکٹنگ کر کے بریانی بنائے, جیسا امی دیکھو میں بریانی بنائے بول کے وہ مٹی کے برتن میں لے گا کے امی کو دیتے تھے. اب امی بھی وہ لے کے کھانے کی ایکٹنگ کرتے تھے, ارے ماشاءاللہ بیٹے کیا زبردست بریانی بنائے تم بول کے. اب بڑے ہونے کے بعد, شادی ہونے کے بعد بھی تم مٹی کے برتن میں جا کے بریانی بناتے, کیا ہوتا؟ جب بے عزتی ہوتی. یعنی وہ جب بچپنے کے کھیل تھا, وہ حضرت قبلہ فرماتے ہیں یہ مثال, وہ بچپن کا کھیل تھا. اب آپ بڑے ہو گئے نا, وہ چینج ہے نا. ابھی بھی مٹی کے برتن میں بریانی دے رہے کیا اپنے گھر والوں کو, اپنے ماں باپ کو, اپنے ساس, جو بھی اپنے رشتہ دار ہیں ان کو مٹی کے برتن میں جیسا بچپن میں دیتے تھے ویسا تو نہیں دے رہے. پراپرلی جیسا طریقہ ہے ویسا کر رہے ہیں. یعنی ہم چینج ہوئے, ہم سیکھے وہ چیز. ہمارے کو نہیں آتا تھا, پکانا نہیں آتا تھا, کچھ بھی ہم سیکھے وہ چیز تاکہ ہمارے کو بے عزتی نہ ہو. تو ہم کو نماز جیسا بچپنے میں سکھائے, ہماری جتنی بچپنے میں جتنی سمجھ ہوتی ہے اس حساب سے ہمارے کو نماز سکھائے. بیٹے اللہ اکبر بولے تو ہاتھ اٹھانا, ایسا بن لینا. پھر اللہ اکبر, پھر کیا کرنا, ثنا سبحان وہ پڑھنا, پھر سورہ فاتحہ پڑھنا, ضم سورہ پڑھنا, پھر اللہ اکبر بولے تو رکوع میں جانا.
پھر اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمیدہ بولے تو ربنا لک الحمد بولنا، پھر اللہ اکبر بولے تو سجدے میں جانا، 2 سجدے کرنا، پھر اللہ اکبر بولے تو اٹھنا، پھر اللہ اکبر بولے تو یہ ہمارے کو کیا بچپنے میں سکھائے گئی کو کہ ہم ارکان صحیح ادا کر سکیں، نماز کے ارکان جو ہے وہ صحیح ادا کر سکے نماز فارمیٹ میں۔ اب کوئی بچہ ہے اس کو نہیں معلوم، اب اللہ اکبر بولتے کہ رکوع میں نہیں جا کے سیدھا سجدے میں چلے آتے کبھی کبھی بچے، تو اس کو کیا بولتے نہیں بیٹے آپ کو پہلے رکوع میں جانا پڑتا، سمیع اللہ لمن سبحان ربی العظیم پڑھنا پڑتا، اس کے بعد آپ اٹھنا، پھر جب سجدے میں جانا سکھاتے نا۔ اب ہم بڑے ہونے کے بعد بھی رکوع میں نہیں جا کے سیدھا سجدے میں چلے گئے تو ہمارے حرکاتیں دیکھے تو ایسی ہے، مطلب ہم کوئی بولتا نہیں یہ چیز، یہ حقیقت ہے ہمارے نمازیں قبول، نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں، پھر ہمارے کے گناہیں سے ہم کہیں کو دور نہیں ہو رہے ہیں، ہمارے پریشانیاں ہمارے سے ختم کہیں کو نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم وہ بچپنے والی نماز ہے ہماری، کوئی تبدیلی نہیں ہے ہماری نماز میں، کوئی چینجز نہیں ہے ہمارے نماز میں ہمارے کو چینجز لے کے آنا۔ کیسا؟ اللہ تو مالک ہے تو میں محتاج ہوں، اللہ مالک ہے بلکہ ہر کوئی بولتا بھائی اللہ مالک ہے، مگر میں بھی ساتھ میں میرا مقام کیا ہے، کیونکہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، تو اپنے آپ کو بھی پہچاننا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ میں کون ہوں۔ اب دیکھیں انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان جو بڑے بڑے باتیں کرتا نا، جو پلاننگ کرتا نا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایک نطفے کا گندا خطرہ ہے انہیں جو ہے نطفے کا گندا خطرہ ہے انہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کیسی حفاظت کے ساتھ ماں کے حرم میں پہنچائے، پھر انہیں کیا کرتا، وہ گندا خون پی کے انہیں پرورش کرتا، وہاں پر گندا خون پی کے جو منتھلی ہوتا ہے وہ گندا خون پی کے اس کی پرورش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی کیا ہے اس کی حقیقت دیکھے تو انہیں نطفہ ہے۔ قرآن میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کہ ہم نے تم کو ایک نطفے سے پیدا کیا، نطفہ کیا ہے؟ وہ گندا خطرہ ہے جو ڈرینیج میں بہنے والا تھا، اس کو اٹھا کر ہم نے تمہیں ایک بڑا انسان بنایا، اور تم تکبر کرتے ہو، تم میرے مقابلے میں آتے ہو۔ اب دیکھیے اور ایک اللہ والے، یہ بھی حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کتاب میں کوٹ کرتے ہیں کہ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے نماز پڑھنے کے بعد میں اپنے آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں، اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ اے نفس، اگر تجھے اپنی منمانی کرنا ہے، اگر تجھے اپنی مرضی چلانا ہے تو جو اللہ تجھے جو رزق دے رہا اس سے نکو کھا، تیرے کو اپنی منمانی چلانا ہے نا، اللہ رزق دے رہا نا، تو اگر تیرے کو اپنی مرضی چلانا ہے تو اللہ تعالیٰ جو رزق دے رہا ہے اس کو نہ کھا، اگر تیرے کو جو گناہیں کرنا ہے وہ جگہ جا کر گناہیں کر جہاں پر تیرا قبضہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا قبضہ نہیں ہے وہ جگہ، وہاں جا کے گناہیں کر۔ یہ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں وہ نماز کے بعد، اے نفس، اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ اگر تیرے کو گناہیں اگر کرنا ہے، کیونکہ نفس کیا ہے، گناہوں کو سے شدید محبت رہتی ہے اس کو، وہ نفس کو ہمارے کو مارنا ہے، وہ کیا ہے، نفس سے امارہ ہے، وہ ہمارے کو نفس سے مطمئنہ تک لے کے جانا ہے اس کو، یعنی نفس سے مطمئنہ، یعنی اب اور ایک وہ بات فرماتے ہیں وہ اللہ والے کہ اگر تو اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہے تو جا کوئی دوسرا رب تلاش کر لے۔ کیا فرما رہے ہیں دیکھا، اب نماز پڑھنے کے بعد اپنے آپ سے یہ 3 باتیں فرما رہے ہیں وہ اللہ والے، اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں اے نفس، تو ہمارے کو جو ہے چینج ہونا ہے، ہمارے کو جو ہے اللہ تعالیٰ جیسا ہم کو چاہ رہے ہیں ہم کو ویسا بننا ہے، تو جو ہے اب دیکھیں میں اپنی بات کر رہا ہوں، اب ہمارے کو اسکول میں جو ہے پیرنٹس ٹیچر میٹنگ رہتی تھی، تو اگر ہم ایگزامس اچھے نہیں دیے تو پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں کیسی ہماری حالت رہتی، کیسی ہم ڈرے ہوئے رہتے، یعنی مطلب اب ٹیچر تو باتیں کرتے ہی کرتے، گھر میں گئے تو پیرنٹس بھی ہمارے جو ہے ہمارے کو جو ہے پیٹنے والے ہیں، کیونکہ ہم ایگزام صحیح نہیں دیے تو فیل ہو گئے۔ اب ٹیچر تو باتیں کرتے ہی، گھر کو جا کے پھر الگ مارا۔ اب اگر جو کوئی بچہ ایگزامس اچھے دے اور وہ کانفیڈنٹ ہو کہ میں پاس تو ہو ہی گیا بھائی آرام سے، پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں وہ کیسا کانفیڈنس سے رہے گا، ٹیچر کے ساتھ بھی اچھی بات کرے گا، پیرنٹس کے ساتھ بھی اچھی بات کرے گا، اور وہ اس کی جو ہے وہاں پہ تعریف کریں گے وہ ٹیچر اسی طرح۔ کیونکہ وہ ایگزامس اچھے لکھا، اپنے صحیح تیاری کرا، ایگزامس اچھے لکھا، اس لیے اس کا رزلٹ اچھا آیا۔ اس دن انہیں اس کو نہ خوف ہے نہ گھبراہٹ ہے، اس دن کس دن؟ رزلٹ کے دن۔
اب اسی طرح دیکھ لیں آپ، وہ تو دنیا کا ایگزام ہو گیا، اب ہمارا ایگزام عالم شہادت کا جو ایگزام چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ ایمان لانا اور اچھے عمل کرنا. ایمان لے کے آنا ہے. اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ اسلام کے 5 ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. پہلا ایمان ہے. ایمان درست ہوگا تو یہ اعمال قبول کریں گے اللہ تعالیٰ. یعنی ایمان اگر اچھا رہے گا تو نماز بھی درست ہوگی، روزہ بھی درست ہوگا، زکوٰۃ بھی درست ہوگی اور حج بھی درست ہوگا. تو ہم یہ اچھا پریپریشن کریں گے، اس کا اچھے ایگزام ہمارے کو خبر ہے، وہاں پر ایگزام لکھ دیں گے. پھر ہمارا جب رزلٹ کا دن آئے گا، جب حشر کا دن آئے گا، تب جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے کو نہ خوف ہوگا نہ امید ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے میں ہمیں کو جگہ دیں گے اللہ تعالیٰ. کیونکہ جیسا تجھے میں نے جو مقصد سے پیدا کیا تھا، جو پریپریشن کرنا تھا، وہ پریپریشن تو اچھا ہی کرا. اگر پریپریشن نہیں کرا تو ایگزام میں منکر نکیر کے مارا، یعنی یہاں پہ جیسا ماں باپ کے مارا کھا رہے ہیں اپن، وہاں پر منکر نکیر کے مارا. پھر الگ جانوروں کے الگ عذاب کی خبر جو ہے، دوزخ کی گڑھے میں کا گڑھا بن جائے گی، اور جنت کی کھڑکی بند اور دوزخ کی کھڑکی کھلی رہ جائے گی، اور آخرت قیامت کے دن تک کھلی رہے گی. پھر جب آخرت کا دن آئے گا تو وہ اندھا اٹھایا جائے گا. سب محشورین بھاگتے رہیں گے، اس میں بھی یہ اندھا ہے، انہیں بھی بھاگ رہا گر جا رہا، پورے کچل رہے اس کو بھاگ رہے. جب انہیں پکارے گا یا اللہ تو مجھے اندھا کیوں پیدا کیا، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا. تو اللہ تعالیٰ بولیں گے جب میری نشانیاں تیرے پاس آئے تھے، میرے آیتیں تیرے پاس آئے تھے، میرے رسول تیرے پاس آئے تھے، تو نے اس دن مجھے بھلا دیا، تو آج کے دن میں تجھے بھلا دیا. تو اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. تو جیسا ہمارے کو جو ہے، اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص جو ہے نماز پڑھ رہا تھا. اب وہ شخص جو ہے نماز کی حالت میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے، کچھ بھی نہیں، خالی نماز کی حالت میں انہیں داڑھی سے کھیل رہا ہے، ایسا گول گول پھرا رہا، ایسا وہ شخص کر رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کے فرماتے ہیں کہ یہ بندے کے اندر اگر خشوع ہوگا تو اس کا ظاہری میں بھی خشوع دکھے گا. خشوع قلب میں ہوگا، جو باطن میں اگر خشوع ہوگا تو ظاہر میں بھی خشوع نظر آئے گا. اب اگر باطن میں ہی خشوع نہیں ہوگا تو ہم جو ہے یہاں پر کھجاتے، وہ خشوع نہیں ہے اندر. اس کی مثال کیسی ہے؟ پھگے کی مثال ہے، بیلون کی مثال ہے. انہیں دکھنے میں تو بڑا دکھے گا، اندر کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے. ڈھول کی مثال ہے، دکھنے میں تو وہ باہر سے دکھے گا، اندر کھول کے دیکھے تو خالی. دکھنے میں تو نماز میں پڑھ رہا ہے، اندر دیکھے تو دنیا میں گھوم رہا، ادھر گھوم رہا ادھر گھوم رہا، اللہ کے سامنے ٹھہرے ہوا ہے. اب اس کی مثال حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں کوٹ کر رہے ہیں کہ وہ شخص کی مثال ایسی ہے جیسے وہ بنا اجازت کے کوئی بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا، اور اپنے من کی جو باتیں آ رہے ہیں، جو منہ کا ہے وہ بول رہا. مطلب ایک تو انہیں بنا اجازت گھس گیا، دوسرا انہیں جو ہے جو مرضی میں بول رہا. کیا کرتا بادشاہ؟ گردن ہی اڑا دیتا انہیں. تو کیا یہ بے ادبی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ تو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے. تو ہم اللہ کی بارگاہ میں رہ کے ہمارے کو وہ کیفیت کہیں کو نہیں آ رہی، ہمارے اندر وہ چینجز کہیں کو نہیں آ رہے ہیں. امیر المؤمنین ہو کے جو ہے آپ لوگوں کے باڈی کانپ رہی، آپ لوگوں کے جو ہے جبڑے کانپ رہے، آپ کے جو چہرے کے رنگ اڑ جا رہا. پھر ہم تو ہمارے آقا جب اذان ہوتی تھی تو اب اللہ کی طرف ایسا متوجہ ہوتا تھی، گھر والوں کو نہیں پہچانتے تھے. اب تو پھر ہمارے اندر وہ چینجز کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ ہم دنیا کی محبت میں پڑ گئے، ہم نفس کی محبت میں پڑ گئے. نفس جو بول رہا وہ ہم کر رہے ہیں. نفس بول رہا اٹھو تو ہم اٹھ رہے ہیں، بیٹھو بولے تو بیٹھ رہے ہیں، جو انہیں چڑھا رہا ہم چڑھ جا رہے ہیں، اس کے پیچھے چلے آ رہے ہیں، اور دنیا کی محبت میں ہم پڑ گئے. اسی لیے ہمارے کو جو ہے نمازیں پڑھ رہے ہیں تو بھی ہمارے کو گناہ سے ہم نہیں رک رہے. اللہ تعالیٰ اسے ہماری حفاظت فرمائے. اب دیکھیں قرآن سے بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. نماز بڑی ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع اور عاجزی سے نماز پڑھتے ہیں. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟
مدد حاصل کرو کس سے؟ نماز اور صبر سے. نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو بولے اللہ تعالیٰ. ہمارے کو کوئی پریشانی آئے تو ہم کس کے پاس مدد حاصل کرنے جاتے ہیں؟ کہ میرا کوئی دوست جو پیسے والا ہے اس کے پاس ہم چاہتے ہیں, اس کے ساتھ ہم رشتہ اچھا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کل کے دن ہمارے کو کوئی پرابلم آئے تو ہم انہیں ہمارے کام میں آنا. اگر ہمارے کو پرابلم ہے ہم اس کو فون کریں تو انہیں کیا بولتا؟ بھائی میری حالت خراب ہے. ارے بھائی میں تیرے کے اوپر بھروسہ کر کے میں کرا. کون بول رہے تو کون کرو بولے تو بھروسہ کرو بول کے. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ نماز اور صبر کے اوپر بھروسہ کرو, نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو. اور نماز بڑی ضروری معلوم ہوتی ہے. یعنی یہ نماز بڑی ضروری معلوم ہوتی کا مطلب نماز جو ہے ان لوگوں کے لیے بڑی تھکا دینے والی چیز ہے. یہ اس کا مطلب وہ ہے, تھکا دینے والی چیز ہے. یعنی ان لوگوں مطلب ایک ورزش کرے جیسی تھکان ہو جاتی نماز پڑھو بولے تو مگر کیا بولے اللہ تعالیٰ, مگر ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتی. کن لوگوں کے لیے؟ جس کے دل میں خشوع اور عاجزی سے وہ جو نماز پڑھتے ہیں, ان لوگوں کے لیے ورزش نہیں ہے نماز. ان لوگوں کے لیے ورزش نہیں ہے. ان لوگوں کے لیے ورزش ہے جس کے اندر خشوع اور خضوع نہیں ہے اور عاجزی نہیں ہے. ان لوگوں کے لیے ورزش ہے نماز, یعنی تھکا دینے والی نماز ہے وہ. اور آگے ارشاد فرما رہا اللہ تعالیٰ, جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ لوگوں کے لیے نماز تھکانے والی نہیں ہے. کن لوگوں کے لیے؟ جس کے اندر خشوع اور خضوع ہے, یعنی باطنی بھی خشوع ہو اور ظاہری بھی خشوع ہو. ظاہری جو ہے ارکان تو ہم صحیح ادا کر رہے ہیں مگر پھگے کی طرح حالت ہے ہماری, اندر کچھ بھی نہیں ہے, اندر دیکھے تو خالی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی نظر کہاں ہے؟ ہمارے دل پہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھ رہا ہے اور ہمارے دل میں یہ چل رہا ہے, یہ خیال رکھتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں. اب بولتے لوگ جو ہے ہمارے کو مرنے سے بہت ڈر ہوتا, بھائی مرنا نہیں ہونا, ہمارے کو موت سے بہت ڈر ہوتا. موت سے ڈرنے کا کیا ہے؟ آپ جس کی عبادت کر رہے ہیں اس سے ملاقات کرنا ہے, اس سے اچھی چیز کیا ہے؟ پھر ہمارے آقا کا دیدار کرنا ہے, اس سے اچھی چیز کیا ہے؟ تو جو ہے اللہ سے ملنے والے ہیں اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ایسے لوگوں کو جو ہے ہارڈ نہیں دکھتی نماز, ایزی دکھتی ان لوگوں کو, کیونکہ ان لوگوں وہ تصور میں رہتے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, رائٹ سائڈ جنت ہے, لیفٹ سائڈ دوزخ ہے, پل صراط پر میں چل رہا ہوں, پیچھے اسرائیل علیہ السلام ہے. یہ استظار میں نماز پڑھ رہی, نماز کب ختم ہوگی ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. یہ لوگ ہیں وہ. ہمارے کو بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل کر لیں, آمین. آگے فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تمام نمازوں کا پورا خیال رکھو اور خاص طور پر بیچ کی نماز یعنی عصر کی نماز, اور اللہ کے سامنے باادب فرما بردار بن کر کھڑے رہو. کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرو بول رہے ہیں. خیال اپنی نمازوں کا خیال رکھو, یعنی اپنے تمام نمازوں کی حفاظت کرو. کس سے؟ شیطان سے. شیطان تمہاری نمازوں کو جو ہے نقصان پہنچاتا ہے, اس سے حفاظت کرو, اس کا خیال رکھو, اس کو نقصان پہنچانے نہ کو دو. اور خاص طور پر بیچ کی نماز یعنی عصر کی نماز, اور اللہ کے سامنے باادب فرما بردار بن کر کھڑے رہو. باادب یعنی ادب کیا ہے؟ ابھی ہم نے دیکھا, شے کو شے کے مقام پر رکھنا. باادب مانے اللہ تو مالک ہے, تو رب العالمین ہے, تو رازق ہے, تو غنی ہے. مولا میں تو کچھ بھی نہیں ہونا, میں تو فقیر ہوں مولا, میں تو محتاج ہوں, پل پل کا محتاج ہوں, تیرا محتاج ہوں, میں تو مالک نہیں ہوں, تو مالک ہے. یعنی یہ باادب نماز ہے. بے ادب کیا ہے؟ مولا تو بھی مالک, میں بھی مالک, تو بڑا مالک, میں گھر کا مالک, میرے گھر میں جو میں بولا وہی سننا. اللہ کی نافرمانی ہوئی تو چلتا, میری نافرمانی نہ ہونا. سمجھ رہے ہیں آپ بولنے کا مطلب؟ تو اللہ کے سامنے باادب فرما بردار بن کر کھڑے رہو. شے کو شے کے مقام پر رکھنا. فرما برداری یعنی اپنے آپ کو اللہ کے اور اس کے رسول کے حوالے کر دینا. فرما برداری کا مطلب حوالے کر کے نماز پڑھو, باادب ہو کے نماز پڑھو. اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے رہو تو توجہ کے ساتھ سمجھ کے نماز پڑھو, جیسا پڑھنے کا حق ہے ویسا امانت کو ادا کرو.
اور آگے فرما رہا اللہ تعالیٰ یہ آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے دوست کون ہیں. یہ تو زندگی ختم ہونے والی ہے، اور اصل زندگی کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ اور آخرت کی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے دوست کون ہیں؟ مسلمانوں، تمہارے یار اور مددگار تو اللہ اس کے رسول ہے. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ تمہارے جو دوست تو تم بنا لیے نا، وہ تمہارے دوست نہیں ہیں. تمہارے یار اور تمہارے دوست اور مددگار تو اللہ اور اس کے رسول اور وہ ایمان والے ہیں جو اس طرح نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کہ وہ دل سے اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی اصلی دوست جو ہے اگر بنانا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بناؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ، اور ایمان والوں کو بناؤ. یعنی اولیاء اللہ کو اپنا دوست بناؤ، اولیاء اللہ کو اپنا دوست بناؤ. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں؟ اس طرح نماز قائم کرتے ہیں. دیکھیں، قائم کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں. پڑھنا الگ ہے، نماز قائم رکھنا الگ ہے. نماز پڑھنا جو وقت ہے وہ قائم رکھنا، ایک نماز سے دوسری نماز تک اس کو قائم رکھنا، اس کو قائم رکھنا بولتے ہیں. تو وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کہ وہ دل سے اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی عاجزی، عز و انکساری، ذلت اور فقیری اور احتیاطی کا نام عبادت ہے. اور آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ آخری آیت رکھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو دوست بنائیں تو وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، اور اللہ کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو یہ میں نے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے قرآن مجید میں. جو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو دوست بنائیں تو وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہے، اور اللہ ہی کی جماعت غلبہ پانے والی ہے. یعنی غالب کون ہوگی؟ جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست بنائیں اور ایمان والوں کو دوست بنائیں. تو آج ہمارے کو کیا بات سمجھ میں آئی کہ نماز کی حقیقت کیا ہے. نماز ہمارے کو کیسا ادا کرنا ہے کہ ہم امانتیں ادا کرنے ہیں، وہ استظہار میں ہمارے کو نماز ادا کرنا ہے. تو نماز میں ہمارا تصور کیا ہونا چاہیے کہ مولا تو مالک ہے، میں مملوک ہوں، تو خالق ہے، میں مخلوق ہوں، تو رازق ہے، میں مرزوق ہوں، تو حاکم ہے، میں محکوم ہوں، تو حاجت روا ہے مولا، میں حاجت مند ہوں، میرا کچھ نہیں ہے مولا. جو تو نے عطا کیا ہے وہ میرے پاس امانت ہے، وہ امانتوں کو صحیح طرح سے ادا کر دوں، میرے لیے وہی کافی ہے، میری مدد فرما. تو اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کہا گیا سنا گیا اس میں عمل کی توفیق عطا فرما. اس میں جو غلطیاں ہوئیں، جو کوتاہیاں ہوئیں مولا، اس کو معاف کر دیجیے، اس کو قبول فرما لیجیے مولا. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا نماز پڑھنے کا حق ہے ویسا نماز پڑھنے والا ہم کو بنا دیجیے مولا. جیسا نماز قائم کرنے والا ہم کو بنا دیجیے مولا. جیسا اس کا حق ہے ویسا ادا کرنے والا بنا دیجیے. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین.